الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت السنة على الاعتكاف فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے میرے اسے حفظ حاضر کی درجہ اللہ تبارک و تعالی میرے اسے رحمت و کرم کا مالک ہے سبحان اللہ اللہ تعالی تمام اصحابوں ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام کرنا کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین قرآن پاک 12 تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون کیا ہی بری چیز ہے انسان اپنے واسطے اگی تے بھیج دیتی ہے کیا ہی بری چیز ہے انسان اپنے واسطے اگی تے بھیجی ہے وہ چیز دلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دلال غصے آتی ہے توحید کے ہم سخط اللہ علیہ اللہ تعالی انہیں ناراض کی ہے وفی العذاب هم خالدون اور وہ ہی ناراضگی کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں سڑ ہے جہنم میں عذاب ہے یہ نتیجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر فرمایا جڑا کو سزا دی ہوئی ہے جڑی کو تکلیف کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے نفس کے اعمال ہے اجل کافی چیزاں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے سبحان اللہ یہ نماز فرض ہے ہم نماز نہ پڑھے تو سمجھو آپ نے آخرت واسطے نقصان کرنا ہے زکات مالدار بندہ ہے زکات فرض ہے زکات ادا نہیں کرنا پیا تو آپ نے واسطے اگی سے سمجھو بری چیز جمع کرنا ہے عذاب بھی سے حج فرض ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے مال دی ہے دولت دی ہے وقت دی ہے صحت دی ہے عافیت دی ہے مگر باوجود بھی بندہ حج نہ کرے تو میں وہی اپنے واسطے کو پوری چیز بھیجے جاتے نیندرا کے شراب جب بندہ شراب پی دے تو پانی کرے گا اللہ پاک کو تو میں ایک بندہ ہی شراب ہے گیا بیمار سے ابھی جب آپ کے واسطے کی گندے اعمال بھیجے جاتے نیندرا سود خور میں سود کھو رہی تھی سود کھپتے سود لکھتے سود دے دے یہ یہاں پہ خراب کرے گا پہ تو فرمایا نیت رات ہے بدکاری کرنے والے زنا کرنے والے یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کی آخرت خراب کر دیں
اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کیا ہی بری چیز ہے کہ انسان و آپ کے واسطے کی تبدیلی نہ پہ ان سخط اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالی انہیں رکھے وفی العذاب خالدون، انہیں گناہیں دی وجہ اللہ تعالی نے عذاب دے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالی کے وعدے اور اللہ تعالی کا وعدہ جو ہے سچا ہونے کا پکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پاک مساف ہر مسلمان کو اپنے گناہ جو بچہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اتنے جمعہ تے آپ بیان سنے آسے شراب دے بارے، یہ شراب ایک گناہ ہے، ایک وبال ہے، نحوست ہے۔ جڑا بندہ شراب دا عادی بن ونے نا وہ بدکاری دا عادی بن وے، گناہ کرن کو آکھے ہے کوئی شے نشے تو ہے نا، کئی شاید کو سنان نہیں رکھتی۔ انہی واسطے آج کا جڑا بیان ہے وہ ہے اپنا بدکاری کے متعلق کہ یہ کتنا گناہ ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا تو بچو کیونکہ نیند وچ 6 نقصانات ہیں، 6 نقصان ہیں۔ فرمایا 3 نقصان دنیا کے، 3 نقصان آخرت کے۔ اور صحابہ کرام علیہ الرضوان موجود ہونے نا وہ سوال کرتے ہیں اس کے کیا کیا ہے۔ تو دنیا کے جڑے 3 نقصانات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بدکار جڑا بندہ ہوندے انہیں تے چہرے دی جڑی خوبصورتی وہ ختم کر دیندی ہے۔ پہلی نشانی کا انہیں تے چہرے کی رنگت خوبصورتی وہ اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ برا کام ہو فقیر تے محتاج بڑھا دے سے، یہ دنیا کے سبب ہے۔ ایک طرف سونا پن کا ختم کیے سے، دوسرے نمبر پہ وہ بندہ فقیر ہی پڑھ سے تو محتاج ہی پڑھ سے۔ یعنی پہلے کا نہیں ہاں جو فقیر کو غریب کو دے رہا، محتاج بھی غریب کی مدد کرے رہا، لیکن ہی برے کام میں کون کی وجہ لو اللہ تبارک و تعالی وہ کو تو فقیر ہی بڑھا دے سے، محتاج ہی بڑھا دے سے۔ جڑا پہلے اتنے کو دے دا ہی برے کام دی وجہ لو ہون مطلب منگڑ رہا بڑھ دے سے۔ کتنا برا کام ہے، برا یہ عذاب ہے نا۔ جو بندہ کریمہ لے دے، کئی درسیوں کی سندہ کریم جو، کئی درسیوں کی فیس فریش کریم جو، کئی درسی گولڈن پر کریم جو، کئی درسی حلق جو، کئی درسی ایکشن سی جو، یہ مختلف کریمہ کیوں؟ یہ میرا رنگ صاف کی جائے، میرا رنگ چمک ہو جائے۔ تو فرمایا رنگ نہیں چمک رہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ تو انشاءاللہ رنگ زیادہ چمکتا ہے۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جڑا بندہ چاہے کہ سویرے میرا چہرہ سارے تو زیادہ سونا لگے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات جب لوگ سوتے پہ ہوں اٹھی کے 2 رکعت نفل پڑھ تہجد، سویرے سارے تو سونا تو لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں چیزاں کرنا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ چاہتے ہوئی قبر روشن کی وجہ، فرمایا تہجد والے ٹائم اٹھے 2 رکعت نفل پڑھے، درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی کی قبر روشن تے منور فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، اونی عمر گھٹا دی ویندی، بدکار چہرے کی خوبصورتی ختم کر رہے سے، یہ دنیا کا ایک عذاب۔ دوسرا عذاب فقیر تے محتاج کیے سے۔ تیجا عذاب کی عمر ہے جڑی گھٹا دی ہے۔ دیکھو جے رہی میں بدکاری ہے یہ گناہ ہے گروے سے اپنے موبائل فون میں جو صرف سے پریشان تھے ہو کان میں ٹوٹ گیا لگی ہوئی ہے بیٹا کتنا لوگ سے روے کہ کتنا ہمارا کسوڑ نہیں ہے کیا ہو گیا ہوگا یہ عذاب کا ہے اور عمر گھٹ دی ہے اگلے بندے موقع کی تلاش ہے تو نہیں کہ وہ بندہ اللہ کا صحیح ماروں
تو یہ نقصانات ہیں تو اللہ تعالیٰ صاحب کو انہیں پورے کرنے میں بچا دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ ہوں گے 8 پیٹرول پمپ تھا فیصلہ آباد لاہور والے پاس 8 پیٹرول پمپ کوٹھیاں کاراں وقت گزرن کے بعد لوگ یہ تھا وہ جڑا مالک تھا 8 پمپے والا مالک ایک چاول چھولے والی ریڑھی نہیں ہوتا ہو چاول چھولے والی ریڑھی نہیں ہوتا ہو تو وہ لکھا پیا ریڑھی سے لکھائی ہوتا ہو چہرہ پر تاریخ ایسے ہونا نہیں ہو انجام نہیں آپ کا تجربہ لکھوا دیتا تجربہ ہوں لکھوا دیتا جیڑا انہیں پورے کمنٹ کون سے انہیں انجام بھی ہوتی سے کئی جو کچھ ہوتے ہیں کیا صحیح فرمایا ایک پیٹرول پمپ بھی رہا جہاں جہاں ریڑھی نہیں تھا میرے علاوہ 7 نہیں ہیں گاڑیاں ہیں کوٹھیاں ہیں لیکن میں جو پورے کمنٹ پہ گیا سارے پیسے میرے میں اڑ گئے برباد تھی گیا حتیٰ کہ ہوں میری یہ حالت تھی کہ ریڑھی لا کے اپنا گھر میں گزارا کروں گا خیال دنیا کی دوسرا لوگ ان کی نظریں کو بندہ ٹہرے دے اللہ تعالیٰ کی نظریں کرو فرشتے کی نظریں کرو نیک لوگوں کی نظریں کرو اور بدکار ہے خدای کرو منہ نہ لاؤ یہ دنیا رہتا ہے آخرت دیتا ہے اللہ ترے نقصانات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندے کو ناراض ہے اور جہاں بندے کو ناراض ہے وہ کیا سوچتے ہیں کیا دنیا آخرت جو عیش کرے سے نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت علیہ ہوگا حساب سخت بھی سے آج ایک دنیا ہے استاد یا کوئی کاروباری آدمی اپنے نوکر کا حساب ہوگا سخت بھی نہیں کوئی تو پسے بیٹھے ہوگا تو جہاں کا حساب کوئی عالم بھی نے کوئی وہ کا حساب دے دے تو جہاں کا غریب بھی نے وہ ہمیں وہ کا ہو تو جہاں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بھی نے سختی نہ ہو اور ہوگا کیا ہوگا نمبر 3 اللہ تعالیٰ ناراض سخت حساب اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سخت ناراض کی وجہ کو جہنم میں ساڑھ دیتے جہاں کی وجہ کو کافی مدت تک وہ بندہ جہنم میں سڑتا رہا یہ واسطے رب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی لبی سما قدمت لهم انفسهم کیا ہی کوئی چیز ہے انسان آپ واسطے کو بھیجے نہ پہ یعنی یہ برے کم برے فعل فساد یا اپنے برے اعمال کی تے بھیجے نہ پہ نا تو فرمایا ان سخط اللہ علیہم یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا لے کم ہے وفی العذاب هم خالدون جنہا انہیں کرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور انہیں وہ جہنم دا سزا دے دے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے پر نشان ہے فرمایا ثانی قیامت دنی ہی حال ہے جب سے کہ انہیں دے چہرے اور بھار نکلتی بھی ہو سے اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہی کی وجہ سے مخلوق دے سنایا ویسے لوگ یہ پتہ لگے سے جو بدکار آتی ہیں کہ انہیں دی شرمگاہی دے وچوں بدبو ہوتی بھی ہو سے حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کہ مالک علیہ السلام جہنم کا فرشتہ ہے جہاں جہنم کے دروازے ہوتے ہیں جہاں جہنم کو جہنم کے سٹے سے جب وہ بدکار لوگ انہیں دے جسم کو شرمگاہیں لوگ بدبو ہوتی بھی ہو سے انہیں کو منہ تلے کا کے ویسے لگتا ہی نہیں کتے کاتے ہیں وہ ہیلے آئے سے پہ نیند رہا تھا گھیرتے ہیں وہ جہنم میں داخل کیتا ہے حضرت سیدنا مالک علیہ السلام کو جہنم دے جڑے فرشتے دروازے تے کھڑا رہا ہے وہ انہیں کو بھاگ اور قمیص پوا دے سے یعنی ویسے ہی بھاج پہ وہ تو مزید بھی بھاگ قمیص فرمایا وہ قمیص اتنی گرم ہو سے کہ اگر کہیں پہاڑ کی چوٹی تے رکھ دیتی ہوئے نا پہاڑ ہی سرما پڑ گئے اللہ اکبر
اتنی سخت اتنا یعنی سخت عذاب ہے جہیں کبیر کے نام پہاڑی سرما بڑھ بنے پہاڑی راکھ بڑھ بنے جڑا انسان پیسے ہوں دی اپنی حالت کیا ہے حضرت مالک علیہ السلام فرمے سے اے عذاب دے فرشتوں انہیں زانیے کو بدکارے کو انہیں اکھے دے وچ بھاگ سلائیاں پاؤ بھاگ سلائیاں پاک ہونے تک کو دھاگ دیتے ہوئے عذاب بھی لائے سے اندھے دیئے سے اور فرمے سے انہیں دے ہتھے کو بھاگ زنجیر دے نال پکڑ جنو کہ انہیں ہتھے دے نال غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد کو پکڑے دینا فرمایا انہیں دے پیرے دے اندر ہی بھا دے بیڑیاں پا دیو حرام کمے کی طرف چلتے ہوئے دینا اور عذاب دے فرشتے اکثر ہاں ضرور کیوں نہ یہ رہی دے حق بڑھے دنیا کے خوش کی دے اندر گناہ کر دے تو فرمایا انہیں دے حق پیرے دے اندر زنجیرہ پا دی جاوے سے اور بھاگ سلائیاں انہیں دے اکھے لاتے ہوئے سے وہ چیخ و پکار کرے سے فریاد کرے سے کہ اے عذاب دے فرشتوں اسانے ہوتے لعن کرو اسانے ہوتے مہربانی کرو رحم کرو اسانے ہوتے تھوڑا جا عذاب گھٹ کر دیو بھلا چلو دے دی فرشتے اکثر اساں پانے ہوتے کیویں رحم کرو جبکہ اللہ رب العالمین جبار و قہار وہ تو کے عذاب ناصر کی کہ یہ عذاب کی والے ہوتے ناراض ہے اساں کی عذاب گھٹ کرو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر غضب ہے لہذا اساں عذاب گھٹ نہیں کر سکتے دیکھو کتنی سخت وعید ہے ایک حدیث پاک کے اندر لوگ خوش تھی گناہ کر رہے ہیں نا اب قیامت والے کی جو انہیں گناہ کی وجہ سے پکڑتی تھے نا رو رو کے جہنم میں تھے یعنی آج ایک گناہ کرے تو وہ انسان چنگا تصور کرے نا مزہ آتا ہے یہ موبائل کرے نہ پیا ہوئے یا فلم بھی دیکھنا پیا ہوئے یہ بدکاری ہوئے لیکن انسان اپنی نظر چنگا تصور کرے لیکن یہ یاد رکھو یہ وقت گزر بیٹھے گناہ لکھی ہے یہ خواہشات گزر بیٹھے لیکن گناہ لکھی ہے فرمایا اپنے آپ کی گناہ کو بچاؤ کہ انہیں قیامت علیہ کے تمہارے اعمال جو ہے وہ بھیجن میں تمہارے واسطے نقصان دے ہو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کو بچاتی تو توفیق عطا فرمائے انہیں گناہ کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جہے مرد نے کئی شادی شدہ عورت کے نال بدکاری کی تو قبر دے وچ اللہ تبارک و تعالی ہی امت دا آدھا عذاب ہوں بندے ہوئے سے قبر آدھا عذاب یعنی وہ جتنے ہیں گناہگار بدکار عذاب تھینا پہ شراب سود یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن آدھ امت کا عذاب یعنی جتنا آدھ امت کا عذاب تھینا پہ اسے اتنا کلا ہی بندے کو قبر ہے اور امت نے جہنم میں ساتھی کا ایسے اتنی سخت ہوئی ہے یہ ایک حدیث باقی کیا ہے کہ جڑا بندہ بدکاری کرے ان کا چہرہ کالا کر دیتا ہے آگ لباس کو پاتے ناخن دا تانبے دا لباس کو کیا پوائے ہو حضور جہنم میں ساتھ دیتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نشان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں کچھ عورتیں کو دکھاؤں کہ جڑے نام تے وچوں نے قید تھے گئے تو نام تے وچوں انہیں قرآن مرے دے پہ اور ہر مرد عورت انہیں کو نام وچوں دے درمیان کثیر تے سزا دیتی ہے وہ وچوں نے قرآن مرے دے فرمایا ہر ناک دے وچ ایک ہزار دی ڈھیلی ہے
جنہیں دنگ بنے ساری تھیری بیٹ دے دیں یہ دینا بندہ تڑپڑ پہ ہے وہ بدکار بندہ انہیں دی شرمگاہیں وہ پی پوٹ پہ رہے وہ جہنمی یہ عذاب دی وجہ تو چیخ دیں چلیں دیں رو دیں باویلا کریں دیں اے اللہ سارا عذاب ختم کر سب معافی دے اور ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دیں انہیں بھگانے دیں لٹکا کے وہ بیاہ کر دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں پوچھا کہ اے جبریل کون ہے جائے کوئی اتنی سخت صدا کی دی حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زانی مرد کے زانی وقت ہے یہ دنیا پورے کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سزا دی بھی حدیث پاک کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن بندے نے کہیں اجنبی عورت کے نال مصافحہ کیتا یعنی ہاتھ ملایا قیامت دن ہی حال چم سے کہ انہیں دے ہاتھ گردن دے نال کرتے زنجیر بھاج زنجیر دے نال باندھ لی پہ سے این طرح فرمایا اگر کہیں بندے نے بدکاری کی تو قیامت علیہ دن ہوں ایران ستھل جائے کو پاپ ہو ستھل بولے سے گواہی دے سے کہ ہمارے مولا کی فلاں بندے نے گناہ کیتا ہوں وقت یہ گواہ پیش کیتے سے نا انسان دے اپنے آزاد گواہی دے سے ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی تفریق سے اللہ تعالیٰ نے جلال دی وجہ لوگوں کے بدکار جڑے لوگ ہوتے انہیں چہرے کا سارا گوشت تلے جائے صرف ہنڈیا پائی اللہ تعالیٰ حکم فرمے سے اے گوشت دوبارہ انہیں چہرے پہ لگ پائے گوشت دوبارہ لگ بے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ لوک کم دیئے سڑک دے ہوتے ہی گرم گرم لوک دا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کلی باس کرے سے اور وہ بدکار عورت چنت کرے سے کہ کئی طرح صاحب جان چنا پاس کرے سے ہمارے کولا سا گناہ کیتا ہی نہ لوگ سے جو گناہ کیا انہیں آگے ہمارے کولا سا گناہ کیتا ہی نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ آج جان دے کون کیا کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے سے اچھا دوسرا مطلب جو گناہ نہیں کیتا چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ زبان کو کہنے سے اے زبان بند کی ہے زبان بند کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سے اے ای بندے دے آزاد اس آپ ہوں گواہی پیش کرو یعنی بندے گناہ کیتے ہیں یا نہ کیتے ہیں پہلے حق گواہی دے حق سے ہمارے مولا بے شک این ہتھے دے نال میں اللہ کرنے کا مرد کو پکڑا یا عورت کو پکڑا ہی ہتھے دے نال حق گواہی دے سے اللہ تبارک و تعالی جان سے حق تو چوٹ کی حق تو دسا حق آپ کرے سے ہمارے پورا بے شک میں حرام دیکھ رہی ہوں بندہ اقدار میں کسی قصد کوئی گناہ نہیں کیتے وہ حق خود گواہی دے سے میں ہمارے پورا بے شک میرے نال میرے ہی اکھے دے نال اور غیر عورت کو دیکھتا دنیا چیزاں دیکھتا بے شک گناہ کرے دا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پیر متو دسا پیر آج کرے سے ہمارے پورا بے شک کہ جنہیں پیر دے نال گناہ والے پاسے چلتے ویلا اور بند اللہ نہیں سکتا ان گواہی ہے ملتی شرم کا یہ پیشاب والی جاری آگے سے ہمارے پورا بے شک ہی بندے نے گناہ کیتا تصدیق کرتے سے فرشتے ویسے فرشتے اکثر بے شک ہمارے پورا ہی گناہ کیتے ہیں نہ صحیح نے جواب سنیا دوسرا فرشتہ اکثر کرامن کاتبین ہمارے پورا ہی نے گناہ کیتے ہیں میں لکھے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سے زمین تو دسا آج کرے سے ہمارے مولا بے شک فلانا بھی فلانا ٹائم فلانی جان دے گئی ہو بدکاری کی ہے میں آپ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے سے اے بندہ
میرے کو اپنی عزت جلال دی قسم انہیں سارے چیزیں نہ میرے کو پتہ ہے جو تو کیتی کھڑی، لیکن میرے کو یہی پتہ ہے جو تو مقصی تیرے مقرر دی وجہ رو میں تیرے اوپر 7 گواہ پیش کیتے تو ساتھ ایک پہ تو پیش کرے دو نا باقی آپ کو پتہ نہیں یہ صحیح ہے غلط ہے، میں تمہارے جسم پہ اپنے 7 گواہ پیش کیتے ہوں کوئی نہ اعتراض کر دیتا ہو یہ ہمارے تمہارا ایک کوڑا ہے بندے آپ کے رسنے ہمارے تمہارا بے شک اساں گناہگار اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں گناہگار ہو دنیا تمہاری پردہ پوشی کی نہ تو سوال توبہ ہی نہیں کی لہذا ہمارا آخرت دعویٰ فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو جہنم کی سزا دے تو آخرت کی سزا کی سزا انسان نے گناہ رو اپنے آپ کو بچا دے یہ برے صحبتیں رو اپنے آپ کو بچا دے ہی طرح کوئی خوبصورت چھوٹا چھوکرا ہے وہ کو دیکھنا مزہ تم یہ بھی زنا ہے کہیں کوئی کٹھے بلہاوان ہونا کھیل ہنس مذاق کر اپنے آپ کو چنگا لگتا ہے ایک مزہ آمدہ ہے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ بدکاری شامل ہے لہذا ہی کو آخر لوٹی تو فرمائے انہیں عذاب انہیں گناہ ہو اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اکھے دی حفاظت کرو اپنے ہتھے دی حفاظت کرو اپنے پیرے دی حفاظت کرو اپنے اکھے دی اپنے کان دی ہتھے دی حفاظت کرو تاکہ کل قیامت علیہ کی یہ سارے طرح کے گواہ نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے سچی بندہ توبہ کرے میں ہمارے تمہارا جیڑا گناہ کی کے اساہی تو سچے دل میں توبہ کرے تاکہ آئندہ یہ گناہ نہ کی سے پکا ارادہ ہو اور بندہ نادم ہوئے شرمندہ ہو آئندہ نہ کرن دا پکا عزم ہوئے بات وہاں تو سچی توبہ کی یہی میں بندہ ہوں کہ چلو بیان چھوڑتے یا کوئی کسی مبار چھوڑتے بندہ توبہ کرے مجھے بات بلا ہو توبہ کرے سے آپ اللہ پاک خود قرآن پاک ارشاد فرمایا لبئس ما قدمت لهم انفسهم کیا ہی بری چیز ہے جیڑی تساں اپنی آخرت تے جمع کرو ان سخط اللہ علیہم فرمایا انہیں تمہارے برے کمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تھی وفی العذاب ہم خالدون اور ہمیشہ عذاب وچ رکھ سو فرمایا یہ عذاب کے تو برداشت کی نہیں اور کی سخت گرمی ہے اور کوئی بندہ میں کھاٹی کے باہر دھوتے بندہ آخر ہے میں اسی عذاب برداشت کر رہی تھا میرے کو کچھ نہیں کیا مجھے پکی جا مجھے روڈ ہے ہندے اوپر کوئی بندہ پانی میں کھڑا پی لکھا ہے پتہ لگ گئے تھے کتنا سی بندہ عذاب برداشت کر رہے تے جہاں دے پیر دے اندر بھا دی جھوٹی پوا دی تھی تے جہاں دے دماغ دی فورن پے وجے یہ عذاب کتھوں برداشت کی یا اکھے مچھر پے وجے یا بھی ہم بیٹھے ہو گھر کے اندر تبے دے اوپر روٹی پکی ہوئی دیوالی میں چھیڑ رات ہوئے آکھے برداشت نہیں کیتا لیکن فرشتے وہ آخرت کی تھا انہیں سلائیاں آنکھیں لا دیتے ہیں وہ عذاب کی تو بتا دنیا دے وچ انسان میں سلم صاحب دے نال پیر لا کو نا تڑپاٹ ہونے بندہ اوکھا برداشت کرے تے جے کوئی جے بھا دے اندر تپتے ہوئے صندوق دے اندر سٹ دیتا ونے وارو کیو بندہ برداشت بجلی بند تھی ونے تو مت پکھا چلائے شمسی چلائے اے سی چلائے اے بھی چلائے اوکھا کوئی شے نہ ہوتے واقعی تو یہ صبر کا ادانی اللہ تبارک و تعالی انسان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جڑا بندہ سچی توبہ کرے تے اللہ تعالی کیا ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو یہ حال دیکھنا پسند کریں گے کہ بندہ عاجزی کرے انکساری کرے اللہ تعالی کو دعا مانگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ اگر مانگے تو میں ہوں عطا فرماؤں سبحان اللہ اگر وہ دعا کرے تو میں ہوں دعا قبول کرنے سے سبحان اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے میں توبہ کرنے والے دا دوست ہوں سبحان اللہ یعنی جڑے بندے توبہ کرے سے میں انہیں گناہ معاف فرماؤں سبحان اللہ توبہ نہیں کرے تے والے گناہ فرم کرنے تے فرمایا پر واسطے سخت عذاب ہوا تیار اللہ اکبر فرمایا کوئی ہے فریاد رس کہ میں انہیں دی فریاد پوری کراں ہے کوئی سوال کرنے والا میں وہ سوال مجھے پورا کر دے گا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں وہ توبہ قبول فرما دوں گا ہے کوئی جڑا میں منگے تو میں وہ عطا فرما دے گا فرمایا میں کریم ہوں
اور میرے کرم دی طرف، میں جواد ہاں اور میری مہربانی طرف، میں بڑا عطا کرنے والا اور میری عطا دی طرف۔ تسا سچی توبہ کرو تو صحیح، دیکھو جو میں تمہارے سارے گناہ کو نیکے تبدیل نہ کاٹے اور رب بھی نہ کی۔ سبحان اللہ۔ تسا توبہ کرو تو صحیح، رب دی طرف او تو صحیح۔ فرمایا تسا گناہ کرے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اکھیں کو نبینا نہیں کرے گا۔ تسا ہی میں ہتھے دے نال بدکاریاں کرے دو، غیر عورت غیر کہیں بچے کو پکڑے دو یا کوئی چوری ہی ہاتھ نہ کرے دو، اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ سے کروڑ نہیں دے گا۔ فرمایا تسا ہی میں پیرے نال غلط کمے والے پاس وے دو، اللہ تعالیٰ تو کو منڈا نہیں کرے گا۔ تسا ہی میں ذہن دے نال غلط چیزاں سوچے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کو پاگل نہیں کرے گا۔ فرمایا رب دی مہربانی ہے، رب دی کرم نوازی ہے، جو رب چاہتے جو بندے توبہ کریں، معافی منگے، انہیں کو عذاب دے تو میں کیا کرے سا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا میں تو عذاب دیتے کرے سا کیا؟ میں چاہتا جو اس کا سیدھے راہ پہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تسا نیک کام کر کے تسا برے کمے رو بچ وجو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے کہ تسا انہیں برے کمے رو بچو کہ میں بڑا مہربان ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا جیڑا بندے سب معافی منگتے ہیں اسا مجھے رحم کرے اور مجھے بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تعالی ساری ہر مسلمان کی بخشش فرمائے، جتنے گناہ کی گئے رات سنن میں پہلے توبہ کرتے سکتے کہ ہمارے مولا ساگر کو دوسرے کلمہ کہتے کہ ہم معافی مانگتے اور کلمہ پڑھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ تیرے فرشتے گواہیں، کوئی گواہیں، یہ ساری جائے گواہیں، زمین آسمان ہر شے گواہیں، اسا مسلمان اور توبہ کرو۔ اے ہمارے مولا میرا فلانا گناہ کی ہے یا میں جملہ گناہ، اے ہمارے مولا جتنے گناہ کے سچے دل میں توبہ کریں گے اللہ انشاءاللہ نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے دے، اگر رات کی موت یا ایمان دے تو موت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سارے دلات قبول فرمائے، جڑا بڑے عقیدے سے ہندو کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا